لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 ذوالحجہ اور 8 ذوالحجہ کو حاجی منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، منی میں قیام کرتے ہیں. کل انہوں نے عرفات کی طرف جانا ہے، اور ہم جو حج پر نہیں گئے، ہر عام مسلمان کے لیے ہمارے اوپر بھی کچھ واجبات ہیں. ہمارے اوپر بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے بہت کچھ اس نے اپنی جناب میں رکھا ہوا ہے کہ ہم حرمین میں نہ ہوتے ہوئے بھی حرمین کے مالک کی اطاعت میں اپنا شب و روز بسر کر سکتے ہیں. کائنات کو دیکھیے، کائنات کی ہر چیز دوسرے کے لیے رغبت کا سامان رکھتی ہے یا اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. آپ سبزہ دیکھیں، ہری ہری گھاس دیکھیں، وہ کس کی خدمت کے لیے ہے؟ جانور کو، چوپایوں کو، پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ آؤ اور مجھے کھاؤ. یہ اس کی خدمت ہے. اب چوپائے جو ہیں، جانور، پرندے، ان میں رغبت ہے انسانوں کے لیے. انسان ان کے دودھ اور گوشت سے لطف اٹھاتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں. مگر یہ انسان جو ہے اس دنیا میں تمام نعمتوں کو پانے کے بعد، ان سے لطف اٹھانے کے باوجود وہ صرف اور صرف اپنے رب کی اطاعت میں مصروف رہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے اطاعت خداوندی کی توفیق جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. سمجھیے اس نے سب کچھ حاصل کر لیا. دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی خوشنودی
اس کی رضا، اس کی مغفرت۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے خود اپنے بندوں کو فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کس لیے پیدا کیا انسانوں کو، جنوں کو؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ آپ دیکھیں عید قربان آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہر شخص اس ٹو میں ہوتا ہے، اس جستجو میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ذبح کرے، اپنے رب کے لیے کون سی قربانی پیش کرے۔ اور اگر سنت ابراہیمی کو لے کے آپ نے ایک جانور ذبح کر دیا تو کیا آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ نے قربانی کا حق ادا کر دیا؟ اگر یہ خیال آیا ہے تو سمجھیے کہ یہ بہت عمومی سطح کا خیال ہے، اس لیے کہ صرف سال بھر میں ایک جانور کی قربانی کر دینا یہ قربانی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت یقیناً، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی قربانیوں کا احاطہ کیجئے، ان کی قربانیوں کی جستجو کیجئے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل قربانی کیا ہے، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے کو خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ سب سے پہلے آئیے یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے رب العالمین کی، انہوں نے اپنے رب کی اطاعت میں کس کس چیز کی قربانی دی۔ اپنے والد کی محبت کی، اپنی قوم کی، اپنے وطن کی، قومی معبودوں کی، اور پھر جان تک کی قربانی۔ بیٹے کا معاملہ تو بعد میں آیا، پہلے اپنی جان کا ان کے بارے میں حکم نازل کیا گیا کہ یا تو اس کو جلا دو یا اس کو مار دو۔ یہ بادشاہ وقت کا حکم تھا، اقتلوہ او حرقوہ، دونوں میں سے ایک کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں بچا لیا کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے جو اتنی قربانیاں پہلے ہی دے چکے تھے، تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ۔ اور اسی لیے جب انسان اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اس کی رحمت اس کی طرف 10 قدم آگے آتی ہے۔ جب انسان چل کے اپنے رب کی طرف جاتا ہے تو اس کی مغفرت دوڑ کے اس کو تھامتی ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں، ایثار و قربانی کا ایک تسلسل جو کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ جب ان سے تمام خون کے رشتے، نسل کے رشتے، قومیت کے رشتے اور وطنیت کے
رشتے کٹ چکے اور پھر ہجرت کر کے ایسی جگہ آ کے بسے جہاں پر زندگی کی ضروریات کے اسباب بہت ہی محدود تھے۔ ان محدود ذرائع میں اب دل سے دعا نکلتی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور پھر بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تمام رشتوں میں سے، خون کے رشتوں میں سے یہ ایک رشتہ تھا جو ان کے پاس تھا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے بڑھاپے کا سہارا۔ یہ تمام واقعات جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رونما ہوئے، ان کو برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا خطاب دیا اور یہ اعزاز بخشا جو کسی اور ہستی کو نہیں بخشا گیا۔ وہ ہمارے امت مسلمہ کے باپ کہلائے، اور اب بیٹا جوان ہو رہا ہے، وہ جوانی کو چھو رہا ہے، 15 سال عمر ہو گئی، اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کا امتحان لینا تھا، اور وہ امتحان تھا کہ اپنے محبوب بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اللہ کی راہ میں قربانی مانگی ہے کس کی؟ بیٹے کی۔ خواب دیکھا ہے، خواب میں حکم ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کا ایک دور اور شروع ہوا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ خواب محض ایک خیال بھی ہو سکتا ہے، اسے پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی استقامت دیکھیے، اپنے رب کی اطاعت کی سرشاری دیکھیے کہ انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر دیکھیے کہ وہ بیٹا اپنے باپ کی رضامندی کی خاطر، اپنے مالک کی اطاعت کی خاطر اس قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسا کڑا امتحان تھا۔ وہ بیٹا جو ان کے پہلوٹھی کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جو حسن و جمال میں یکتا تھا، بیٹا جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور باپ کو یہ امید تھی کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔
مگر اسی بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اس کے لیے چھری تیز کی اور پھر اپنی آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھی کہ کہیں بیٹے کی محبت ان کے فرض پر آڑے نہ آ جائے۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کا اظہار، ان کی اطاعت، ان کی اپنے رب سے محبت کا اعلیٰ نمونہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی روشنی میں اگر ہم حقیقتاً ان کی امت کے، امت مسلمہ کے، امت ابراہیمی کے ایک اعلیٰ فرد بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی قربانیاں دینی ہوں گی۔ قربانی سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کیجیے۔ ایک بیچارے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہا کر اگر آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ نفس سے قربانی شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے قسمیں بتائی ہیں۔ انسان کتنی طرح کے ہیں۔ وہ انسان جو عبداللہ بن کر زندگی گزارتے ہیں، عبد الرحمن بن کر رہتے ہیں، اور ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے نفس کے بندے ہیں، عبد الہوا، اپنی خواہشات کے بندے ہیں۔ ان کے نفس نے جو چاہا اسی کو انہوں نے عبادت سمجھ لیا، اور اسی طرح پھر ان کی خواہشات ان کو بنا دیتی ہیں عبد الدرہم و دینار۔ درہم و دینار کے بندے اسے کمانے میں، اس کی جستجو میں مستقل لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت سامنے آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے تاکہ میں آپ کا اطاعت گزار بن کر رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مہلت دی، زندگی دی، 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80، 90، جتنی بھی، اتنے سال جب تمہارے لیے ناکافی رہے عبداللہ بننے کے لیے، امت اللہ بننے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ سدھرنے والا نہیں، اسے اگر اور مہلت دی گئی اور زندگی دے گئی تب پھر یہ وہی کرے گا جو اتنے سالوں میں کرتا رہا ہے۔
اور یقیناً موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی لمحہ نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھایا جاتا ہے۔ تو سنت ابراہیمی کو اپنانے کے لیے سب سے پہل کیجیے اپنے نفس سے۔ آپ کا نفس ایک بات کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ایک ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ واقعی اپنے رب کے بندے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو رد کر دیجیے، اپنے رب کو اپنائیے، اس کے حکم کے تابع بنیے۔ یہ ہے آپ کے لیے صحیح نفس کی قربانی۔ مجھے یاد ہے، بہت عرصے کی بات ہے کہ ایک خاتون کسی محفل میں سوال کر رہی تھی کہ میرے شوہر میری بچی کو اسکول کی کلاس کے ساتھ سوئمنگ کی اجازت نہیں دے رہے، اور بچی جو ہے وہ اس بات پر بہت رنجیدہ ہے۔ تو باپ کا کہنا یہی تھا کہ سوئمنگ پول میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اب اس میں سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، اور 10 سال تک پھر ان کے بستر علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب وہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے میاں سے کہا میرے سے میری بیٹی کا رونا نہیں دیکھا جاتا، آپ اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹ دیجیے۔ یہ ایک مسلمان عورت کے الفاظ ہیں۔ کیا یہ نفس کی قربانی ہے یا نفس کی عبادت ہے؟ جو چیز آپ کو پسند ہے، جو چیز آپ کے بچوں کو پسند ہے، آپ نے اس کو اپنانا اپنا حق سمجھا، نہیں۔ سب سے پہلا حق آپ کے نفس پر جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے کا، ان پر عمل کرنے کا۔ اور نفس کے بعد پھر آپ کے ارد گرد کی اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ قربانی دی جاتی ہے انسان کی اپنی خواہشات کی، انسان کے ذہن میں جو قومیت کا، برادری کا، عصبیت کا جو ایک حیولہ ہے، اس کی قربانی، اس بت کو توڑنا، یہ ہے قربانی۔ اپنے نفس کو نہیں کہنے کی عادت ڈالنا، اپنے خیالات کے اوپر قابو پانا، ہر کام کرنے سے پہلے چند لمحے کے لیے یہ ضرور سوچنا کہ کیا یہ کام، کیا یہ بات، کیا یہ قول، کیا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے زمرے میں آ رہا ہے یا اس کی نافرمانی کے۔
اور یاد رکھیے، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو اپنا لیا تو پھر کتنی ہی آزمائشیں آپ کے اوپر آ جائیں، کتنے ہی امتحان آپ کو سے لیے جائیں، آپ اس میں سرخ روح ہوں گے۔ آپ اپنے رب کے محبوب بندے اگر بن گئے، اس کی اس فہرست میں شامل ہو گئے، تو پھر باقی دنیا کی تمام آزمائشیں، تمام امتحان، تمام تکلیفیں بہت معمولی ہیں، بہت حقیر ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم اپنے نفس کے بعد پھر سب سے پہلی جو چیز آتی ہے برادری، میری برادری، میری برادری، اور اس برادری کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اپنے بچوں تک کی قربانیاں دے دیتے ہیں، اور پھر اپنی برادری کی خاطر، اپنی قومیت کی خاطر، اپنی عصبیت کی خاطر کتنے ہی گناہ جن میں بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، اور اسی طرح کی کتنی قبیح باتیں ہیں اور کام ہیں جو کہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی قربانی دے دی ان رشتوں کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر، تو پھر اللہ کا انتقام بھی بہت زبردست ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص میرے لیے سارے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اس کا وعدہ ہے کہ ایک دن اللہ تو اس سے راضی ہے ہی، ایک دن وہ لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور لوگوں کو خوش کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا۔ اور اگر ہم اپنی عقل کی اینک لگا کر اپنے ارد گرد دیکھیں، جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی یہ تماشا شب و روز ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت تجاہل عارفانہ سے کام لے کے چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی قربانیاں اور آپ کے اثار کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی، اور پھر یہی قربانیاں، یہی جذبہ
تو اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام قربانیوں کی وجہ سے ہی امت مسلمہ کے باپ کا، سرغنہ کا خطاب ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور ان کی سنت جو ہے آج ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے۔ ہزاروں سال بیت گئے، لیکن امت مسلمہ کے اندر جو ذوق اور شوق پایا جاتا ہے ان کی سنت پر عمل کرنے کا، وہ کسی صورت کم نہیں، چاہے کتنے ہی لوگ اس کے آڑے کیوں نہ آئیں، کتنے ہی لوگ انہیں ورغلانے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے مسلمانوں ہی کے اندر کہ جو کہیں گے کہ یہ عمل جو ہے اتنا گوشت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت، اس کا آپ نعم البدل تلاش کریں گے؟ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بہت سے مواقع انسان کے سارا سال موقع ملتے ہیں۔ جو صاحب حیثیت ہیں انہیں مال سے، جو جسمانی طور پر قوی ہیں وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے، جو زبان سے کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں وہ اپنے وقت کی قربانی، اپنے الفاظ کی قربانی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کو ہمیشہ موقع ملتا ہے نیکیاں کمانے کا، لیکن صرف یوم النحر کے دن ہی کیوں ہم کہیں کہ اس کا نعم البدل تلاش کرو اور کسی کی مدد کر دو؟ نہیں، قربانی وہی ہے۔ علماء کرام نے، فقہاء نے کہا ہے کہ قربانی کیا ہے؟ جانور کا خون بہانا، جانور کا خون بہانا یہ ہے قربانی۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ اگر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی قربانی کر دیتے تو پھر ان کی امت کے لیے پہلوٹھی کا بیٹا قربان کرنا لازم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی آزمائش سے بچایا ہے کہ ہم حسب توفیق اونٹ، گائے، بکری، دمبا، بھیڑ کچھ بھی قربان کر کے اپنی حیثیت کے مطابق
وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی بھی کی ہے اور صرف 2 دمبوں کی قربانی بھی، ایک اپنے اور اپنے آل کی طرف سے اور ایک امت مسلمہ کے ناداروں کی طرف سے جو کہ اس وقت زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے، جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو قربانی جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ ایک سے زیادہ قربانی کریں اس لیے تاکہ خاندان میں، برادری میں، آس پڑوس میں، محلے میں آپ کی واہ واہ ہو۔ نہیں، قربانی یہ ہے کہ ایک جانور آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کریں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے کفالت میں ہیں تو پھر ایک قربانی، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو پھر آپ ان غریبوں کو پیسے دیں، ان سے کہیں کہ وہ اپنی قربانی کریں۔ ایک امام لوگوں کو جانور مہیا کرے کہ وہ قربانی کریں، وہ قربانی ان کی طرف سے ہوگی۔ اور اس طرح ایک نادار شخص کے اندر بھی یہ طمانینت، یہ سکون قلب اسے ملے گا کہ اس نے بھی قربانی کی ہے۔ اور اس کی مثالیں آپ کو بہت سی ملیں گی، ایسے لوگ جو کہ زندگی بھر یہی عمل کرتے رہے، جانور خریدا اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے تھے ان کے گھر بھجوا دیا اور انہوں نے قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدیہ دیا ہے جانور، اس کا اجر تو یقیناً اسے دے گا، لیکن اس نادار کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ کہیں بھاری ہوگی کہ آپ ایک سے زیادہ جانور قربان کریں۔ اور اسی طرح جو نمائش کا جذبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی طریقہ رہا ہے کہ ایک جانور کی قربانی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ دکھاوا قربانی کے اندر بھی پایا جانے لگا کہ وہ کئی قربانیاں کریں اور پھر فخر سے اسے بیان کریں۔ لیکن فخر و نمائش کے لیے جو کام کیا گیا اس کا انجام تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا قبول ہوگا اور کتنا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یہی جذبہ کہ صرف اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اور اسی پر عمل کرنے والے مومنین ہیں، متقی ہیں، جو اپنے ہر فعل پر کڑی نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا فعل کہیں ضائع نہ ہو جائے، ہماری نیکی کہیں اکارت نہ جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ قربانی اپنے نفس سے شروع کریں، اپنے ارد گرد اپنے رشتوں سے شروع کریں، اپنی عادات، اپنی خصلتوں
کی قربانی دیں، وہ عادات جو ناپسندیدہ ہیں انہیں قربان کریں اچھی عادات پر۔ یہ ہے انسان کی اصل قربانی۔ پہلی ذی الحج سے لے کر اور ایام تشریق ختم ہونے تک سب سے پہلے تکبیرات کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے درجات بڑھانے کا اہتمام، جنت کے مقام اعلیٰ حاصل کرنے کا ایسا ذریعہ بنائیے کہ قیامت کے دن انبار ہو ان 10 دنوں میں کی گئی تکبیرات کا۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات کا پلڑا بھاری۔ تیسری چیز، قربانی کا جانور جو کھر اور سینگوں سمیت آپ کے اعمال نامے میں کھڑا ہو۔ اور یہ تمام عرفے کے دن کا روزہ، ان 10 دنوں میں اگر پیر اور جمعرات کا دن آتا ہے اور آپ عادی ہیں ان میں نفل روزے رکھنے کے، تو یقیناً یہ روزے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کا روزہ ثابت ہے صحیح احادیث سے۔ یوم عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف، آپ کے نیکیوں میں اضافہ اور آپ کے گناہوں کے پلڑے میں کمی، ان تمام اعمال کی بنا پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور قبلہ رخ زمین پر لٹایا اور پھر آپ نے دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربانی کا جانور ذبح کیا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہ، اور یہ دعا جو آپ نے پڑھی وہی دعائیں آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم پڑھو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے ہر خون کے ہر قطرے کے بدلے تمہیں اجر ملے گا۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ثواب صرف اہل بیت کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اہل بیت کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کوئی تفریق نہیں کی اجر عطا فرمانے میں۔ نیکی چاہے من ذکر او انثی وہو مؤمن، مومنین میں سے
چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کی کسی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ کسی کو کسی خاندان کی بنا پر، کسی نسل کی بنا پر، کسی قوم کی بنا پر زیادہ اجر دیا جائے اور کسی کو کم۔ یہ انسان کے صرف اور صرف اعمال پر اس کا انحصار ہے، اور اعمال کے پیچھے جو مضبوط چیز کام کر رہی ہے وہ ہے اس کی نیت، کہ وہ کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے۔ ایک شخص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، دوسرا شخص اپنے نام کے لیے کام کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے مسجد بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ بوڑھے، کمزور، عورتیں، بچے سردی میں، گرمی میں، بارش میں مشقت سے بچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کا حال نہ جان سکے۔ آپ تبوک کے لیے پابیر ارکاب تھے، آپ نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ میں تبوک سے واپسی پر یہاں نماز پڑھوں گا۔ جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہ مسجد زرار ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں در حقیقت یہ وہ نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے۔ اور پھر مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی بھی شخص جا کے پناہ لے سکتا تھا، تو یہ ایک پناہ گاہ بنا رہے ہیں منافقین کے لیے، اللہ اور رسول کے دشمنوں کے لیے۔ تو آپ وہاں نماز نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ جاؤ اور اس مسجد کو ڈھا دو۔ اب آپ کہیں کہ مسجد تھی جہاں عبادت کی جاتی ہے، اس کو ڈھا دیا گیا۔ نیت بنانے والوں کی کیا تھی؟ وہ واقعی وہاں پر اللہ اور رسول کے نام کا بول بالا کرنا چاہتے تھے، یا اللہ اور رسول کے دشمنوں کو تقویت دینا چاہتے تھے؟ آج بھی اگر کوئی شخص مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایسا کوئی بھی عمل کرے اور کہے کچھ، جیسے منافقین نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ مسجد بنانے کا یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن یاد رکھیے ہر عمل کا، ہر نیت کا علم رب العزت کو ہے۔ آپ ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اپنے اعمال سیدھے کر لیں۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ دن ہیں جو بہت مبارک ہیں۔
ان دنوں ہی میں ان کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنی خطاؤں سے اپنے رب کے سامنے معافی مانگ لیں۔ اور معافی یہ نہیں، توبہ یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ اس کو کر کے اور پھر دوبارہ وہی کام کرتے رہیں، نہیں، اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی زیادتیوں کا اعتراف کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے آپ کی وقت جو ہے وہ 2 کوڑی کی ہو گئے گی، نہیں، آپ نے جس رب کی خاطر یہ کیا ہے وہ آپ کو بہت اونچا لے کے جائے گا، وہ آپ کو اٹھائے گا، وہ آپ کو وہ مقام عطا کرے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے قربانی جانور کی کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں پر بھی غور کریں، کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پل میں کیا ہو جائے گا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان کی نوکر جو تھی اس نے کہا کہ باجی آپ نے ویکسین لگائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا باجی 2 مہینے کے بعد بندہ مر جاتا ہے۔ تو اس نے ہنس کے کہا کہ تمہارے مشورے کا شکریہ، مجھے 2 گھنٹے کا پتہ نہیں، تم 2 مہینے کی بات کر رہی ہو۔ کیا بہترین مثال تھی یہ۔ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ موت سے مومن کبھی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، اس کی نیت اسے معلوم ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کے اعمال دیکھ سکتے ہیں، لیکن نیت صرف اور صرف وہ شخص جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، یا اس کا مالک۔ اسے معلوم ہے کہ عمل کرنے والے کی نیت کیا ہے۔ تو یہ ہے اپنی انا کی قربانی، اپنی انا کی قربانی دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بہت بڑھائے گا۔ اور یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں بنائے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے درجات ان کے قربانیوں، ان کے صدقات، ان کے روزے، ان کی تکبیرات، ان کے نیک اعمالوں سے بڑھائے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم میں اعلان کر دیں کہ میری تمام نیکیاں، میری قربانی، میری نماز، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو اپنی عادت بنا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ کوثر نازل فرمائی
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہاں دو عبادتوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہے، پہلی نماز اور دوسری قربانی۔ تو قربانی صرف وہ قربانی نہیں سمجھیے، قربانی وہی جو انسان کی پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے، ان تمام مفاسد کی قربانی جو کہ انسان کی زندگی میں اسے بار بار ورغلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سب کو، سننے والوں کو بھی توفیق دے اور بولنے والوں کو، بتانے والوں کو بھی اس دولت سے مالا مال کرے کہ قیامت کے دن وہ ان تمام نیکیوں کے انبار کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اپنے اعمال کے اوپر نگاہ بھی رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك